السلام علیکم پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج بھی آپ کے لیے ایک سچی اور بہت اچھی اور سبق آموز کہانی لے کر آئی ہوں، تو آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اسے اچھی بات صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کتنے حسین تھے وہ دن، ہر غم و فکر سے بے نیاز، ہم بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں جب ہم 3 سہیلیاں اکٹھی ایک ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں، راستے میں باتیں کرتیں، پھول سونگھتیں اور بیر چنتیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتیں، راستہ ختم ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ اسکول کا گیٹ آ گیا ہے۔ ان دنوں ہم ڈیرہ غازی خاں میں رہا کرتے تھے۔ میں اور میری سہیلی طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھیں، جبکہ لائبہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلاک میں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح منہ اندھیرے ہی اٹھ جاتی، اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی، پھر ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی۔ میں ابھی ناشتہ کر رہی ہوتی تو وہ آ جاتی۔ لائبہ کی دادی کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، لیکن قسمت کے ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں لائبہ کے والد اور چچا کم عمر تھے اور وہ بڑے بھائی کے تسلط میں تھے۔ تایا سے ڈرتے تھے اور کچھ نہ بول سکتے تھے۔ لائبہ کے اس تایا کا نام کلیم تھا۔ کلیم بہت منہ زور انسان تھا۔ وہ ماں کا کہنا نہ مانتا تھا۔ باپ نے اسے بہت لاڈ دیا اور عیش بھری زندگی دی تو وہ عیاشی کا عادی ہو گیا۔ باپ کی وفات کے بعد اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی اور اب وہ اور زیادہ عیاش اور آزاد ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کچھ خیال نہ کیا اور چند سالوں میں ہی ساری جائیداد جو ہے وہ بیچ دی اور اپنی وراثتی جائیداد پر پانی پھیر کر سارے کنبے کو افلاس کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ پہلے تو لائبہ کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، پھر اسے بیچنا پڑ گیا تو یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے جو دادی نے اپنے زیور بیچ کر اور جمع پونجی ملا کر خریدا تھا تاکہ ان کے بچے در بدر نہ ہوں۔ کلیم تو نکما اور عاقبت نا اندیش تھا، سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے خود ان کے ٹکڑوں پر پلنے لگا۔ لیکن اس کی عادت پھر بھی شاہانہ رہی۔ جب رقم کی ضرورت ہوتی گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا، یوں ماں سے رقم لے لیتا۔ لائبہ کے ابو پہلے نوکری نہیں کرتے تھے، باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے، اپنی ماں اور بیوی کا بچوں کا پیٹ پالنا جو تھا۔ لائبہ کے چچا کی عمر اس وقت 12 برس تھی اور نام سلیم تھا۔ وہ 8ویں کا طالب علم تھا۔ میری سہیلی کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا چھوٹا بھائی پڑھ جائے تاکہ یہی آئندہ ہمارے کنبے کا سہارا بنے، ہمارے خاندان کی ساکھ سنبھالے۔ لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے جس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا۔ کلیم جوا کھیلنے لگا، پھر وہ نشے میں پڑ گیا۔ ایک روز جوئے کے اڈے پر جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کلیم کو پکڑ کر لے گئی اور اولاد جتنی بری ہو، چاہے قاتل و خونی ہو، ماں کے دل سے اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی۔ لائبہ کی دادی کلیم کے لیے تڑپنے لگی۔ یہ اس کا بیٹا تھا، باوجود بری روش کے وہ اسے پیارا تھا۔ لائبہ کے والد کو مجبور کیا کہ مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے وکیل کرو اور اسے پھانسی لگنے سے بچا لو، ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے اور اللہ نے چاہا تو پھر مکان بنا لیں گے، مگر میرا بیٹا واپس نہ آیا تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ماں کے مجبور کرنے پر سلیم انکل کو مکان فروخت کرنا پڑا اور وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے۔ روپے کلیم کے مقدمے پر خرچ ہو گئے، لیکن پھر بھی کلیم کو پھانسی ہو گئی۔ اس گھرانے کے لیے یہ بڑا سانحہ تھا۔ سب محلے والے افسوس کے لیے لائبہ کی دادی کے پاس گئے۔ میرے والد بھی گئے۔ ہر کسی کو دکھ تھا، یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ہاتھوں زندہ درگور ہو کر بھی اس کی موت سے کس قدر نڈھال ہے۔ ان دنوں لائبہ چوتھی کلاس میں تھی، میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ اس کے والد سلائی کر کے گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شہر گئے
اور شوہر اور ساس کا ہاتھ بٹاتی اس کی ماں، جبکہ کلیم کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کی بیوہ عدت پوری کرتے ہی اپنے میکے چلی گئی۔ وقت بھی کبھی کبھی بہت ظالم ثابت ہوتا ہے۔ ایک روز لائبہ کے ابو کام پر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک تیز رفتار وین کی زرد میں آ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ جان تو بچ گئی، لیکن 6 ماہ ہاسپٹل میں رہے۔ ڈاکٹروں کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی جو ویگن میں آ کر کچلی گئی تھی۔ جب وہ گھر آئے معذور ہو چکے تھے، نوکری چھوٹ گئی تھی۔ لائبہ کے چچا نے چاہا کہ پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کر لیں اور کہنے کو ڈوبتی کشتی کو سہارا دیں، مگر انکل سلیم نے چھوٹے بھائی کو ایسا نہ کرنے دیا، مجبور کیا کہ وہ تعلیم کو جاری رکھے، کیونکہ اب یہی لڑکا ان کی آخری امید اور سہارا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ برے بھلے دن جوں کہ توں گزر جائیں گے، مگر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بالآخر اچھے دن واپس آ جاتے ہیں۔ لائبہ کا چچا تعلیم حاصل کرتا رہا اور محنت سے پڑھتا رہا، کیونکہ اس کے گھر کے حالات ایسے تھے اور اسے احساس تھا کہ اسے پڑھائی کرنی ہے۔ دادی بوڑھی تھی، کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ اب گھر کا بوجھ لائبہ کی والدہ پر تھا۔ وہ سلائی کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتی تھی۔ کبھی گھر میں فاقے بھی ہو جاتے تھے، لیکن لائبہ ہمیں کچھ نہ بتاتی۔ تاہم وہ روز بروز کمزور اور زرد روح ہوتی جا رہی تھی۔ حالات سے مجبور ہو کر ایک دن اس کی ماں اس کے اسکول میں آ گئی۔ چونکہ پرائمری پاس تھی، ٹیچر تو نہ لگ سکتی تھی، البتہ وہاں ایک آیا کی جگہ خالی تھی۔ یہ نوکری بھی اس شریف محنت کش عورت نے قبول کر لی تاکہ اپنے بچوں اور دیور کو پڑھا سکے۔ وہ اسکول کی آیا کی نوکری کرنے لگ گئی، جس کے بدلے میں اسی اسکول میں اس کے دونوں بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت میسر آ گئی۔ لائبہ 5ویں جماعت میں تھی۔ ایک دن اس کی والدہ کو اسکول ٹیچر نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک آفیسر رہتے ہیں، ان کی بیوی کو ایک بچی بطور ملازمہ درکار ہے۔ امیر لوگ ہیں، وہ اچھے پیسے دیں گے۔ اگر تم اپنی کوئی بیٹی وہاں ملازم کر دو تو تمہارے معاشی مسئلے کا کافی حد تک حل ہو جائے گا۔ لائبہ کی والدہ آنٹی رقیہ نے کچھ سوچا اور لائبہ سے مشورہ کیا، کیونکہ وہیں بڑی بیٹی تھی۔ میری دوست نے فوراً حامی بھر لی، لیکن ایک شرط پر، وہ صبح اسکول جائے گی اور واپسی کے بعد اس بیگم کے گھر کام کرنے کے لیے جائے گی۔ لائبہ چونکہ شروع سے ہی ہمارے اسکول میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس بات کا علم کسی کو نہ تھا کہ اس کی ماں اسکول میٹ بن گئی ہے اور لائبہ ایک امیر گھرانے کی چائلڈ لیبر ہو گئی ہے۔ جس بیگم کے پاس ٹیچر نے اس کو ملازمہ رکھوایا تھا، اس نے پورے 2 سال کا خرچہ اکٹھا ادا کر دیا۔ یہ ایڈوانس رقم 1 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ بدلے میں لائبہ کی زندگی 2 برس تک اس کے ہاتھوں میں رہن دے گی۔ اسے 1 لاکھ سے اس کی والدہ نے چھوٹا سا پلاٹ خرید لیا، کیونکہ وہ مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکتے تھے، اور لائبہ کی مالکن نے کہا تھا کہ اگر تم 2 سال اور بچی کو میرے پاس رہنے دو گی تو میں اس پلاٹ پر آپ لوگوں کو 2 کمرے بھی تعمیر کرا دوں گی۔ لائبہ اب روز صبح اپنی مالکن کے گھر سے اسکول آتی اور واپسی اس کے گھر چلی جاتی۔ یونیفارم بدل کر وہ بیگم کے کام کرتی۔ رات کو 10 بجے کے بعد اسے چھٹی ملتی تو بیٹھ کر اسکول کا کام کرتی اور ان کے گھر سو جاتی۔ جب صبح بیدار ہوتی، بیگم سو رہی ہوتی، وہ بغیر کھٹکھٹائے کیے تیاری کیے پڑھنے آ جاتی۔ بیگم کے بنگلے کا چوکیدار اس بچی پر ترس کھا کر کبھی کبھی ایسے تھوڑے سے پیسے دے دیا کرتا تاکہ آدھی چھٹی میں وہ بھنے ہوئے چنے یا بسکٹ خرید کر کھا سکے۔ تاہم وہ اکثر بھوکی رہتی تھی اور ہم سہیلیوں کو کچھ نہ بتاتی تھی۔ تب روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ بغیر ناشتہ کیے روزانہ اسکول آنا بھی ایک امتحان تھا۔ وہ ایک لائق طالب تھی۔ اس حالات میں بھی وہ دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ جب کسی کا بچپن شوخیاں چھین لی جائیں تو وہ بہت سنجیدہ اور بردبار ہو گئی تھی۔ فری پیریڈ میں جب ہم سہیلیاں ہنسی کھیلتی اور کینٹین جا کر کھاتی، وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر کتاب کھول لیتی اور پڑھتی رہتی۔ پہلے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے کہ کتابوں کا کیڑا بن گئی، شاید ضلع میں اول پوزیشن لینے کا ارادہ ہے۔ جب اس نے ہمارے کسی مذاق کا جواب نہ دیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک روز وہ اسکول آئی، اس کے ہاتھوں پر نیل پڑے ہوئے تھے، بازو بھی زخمی تھا۔ میں نے پوچھا، لائبہ یہ تم کو کیا ہوا؟ لائبہ سے بیٹھا نہ جا رہا تھا، تاہم وہ ہم سے نہ بولی، جیسے لب سل گئے ہوں۔ اگلے روز اسکول نہ آئی۔ وہ روز بعد آتی تو بتایا بخار ہو گیا تھا، تب چھٹی کر لی تھی۔ تم کو کیسے چوٹ لگی جو درد کی وجہ سے بخار ہو گیا؟ بہت پوچھا، نہیں بتایا۔
ایک امیر گھر میں نوکرانی ہوں، بیگم نے مارا تھا ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور سیڑھیوں سے دھکا دیا تو بازو زخمی ہو گیا۔ یہ باتیں ہم کو بعد میں پتہ چلیں۔ لائبہ کی عزت نفس کا احساس تھا۔ وہ ان دنوں اپنے حالات ہم سے چھپاتی تھی، حالانکہ مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی۔ اسے کھانے کو پورا نہ دیتی، وہ گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی، اس کے بچے سنبھالتی، ان کے فیڈر دھوتی، گندے کپڑے وہ اس سے ٹھنڈے پانی سے دھلواتی، اپنے کپڑے استری کرواتی، جوتے پالش کراتی، غرض ایک منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی۔ اسکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زر خرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت ڈانٹتی۔ لائبہ چھپ چھپ کر روتی، بیگم اس کو روتے دیکھ لیتی تو اور مارتی، ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی، خبردار تم کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ سب کچھ سہتی رہی صرف تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ جانتی تھی جب تک پڑھے گی نہیں تو حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ جوں کہ 2 سال گزر گئے، معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اس کو لینے گئی۔ بیگم نے کہا، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے لائبہ کی ضرورت ہے، بچے اس سے بل گئے ہیں، اگر تم چاہو تو حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پر 2 کمرے اور کچن کی تعمیر کے لیے سامان لے دیتی ہوں۔ 2 سال اس کو میرے پاس رہنے دو، تمہارا گھر بن جائے گا اور میرے بچے کچھ بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، پھر تم اس کو لے جانا۔ لائبہ کی والدہ نے کچھ سوچ کر یہ سودا منظور کر لیا اور ایک بڑی قربانی دی جو اس کی بیٹی دے رہی تھی، لیکن بدلے میں رہنے کو ٹھکانہ بن رہا تھا۔ پھر لائبہ کو بیگم نے اسکول میں پڑھنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی۔ ان غریبوں کے لیے یہی بہت تھا، تنخواہ بھی ایڈوانس مل جاتی تھی۔ ایک بار بیگم شادی کی تقریب سے آئی تو اپنا زیور گھر میں رکھ کر بھول گئی، رات دیر سے آئی، صبح یاد نہ رہا، الماری کھولی تو زیور نہ ملا۔ لائبہ سے پوچھا، اس نے کہا، باجی میں نے نہیں دیکھا، مجھے خبر نہیں آپ نے کہاں رکھا۔ بیگم پہلے بھی اپنے سونے کے ٹاپس، انگوٹھی اور گلے کی چین وغیرہ میز پر ڈال دیتی تھی، لائبہ سنبھال لیتی تھی اور بیگم کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں نے رات سنگھار میز کی دراز میں رکھا تھا، نیند آ رہی تھی، اب زیور وہاں نہیں، الماری میں بھی نہیں، یقیناً تم نے چھپا دیا ہوگا، مجھے ڈھونڈ کر دو ورنہ جان سے مار دوں گی۔ لائبہ بیچاری اسکول سے چھٹی کر لی، سارا دن زیور ڈھونڈا مگر نہ ملا، گھر ہوتا تو ملتا، صاحب نے صبح دفتر جاتے ہوئے جیب میں ڈال لیا تھا، بیگم کو سزا دینے کے لیے کہ وہ لاپرواہ تھی، اپنی قیمتی چیزوں کو ادھر ادھر ڈال دیتی تھی، اور صاحب کہتے تھے کہ ان چیزوں کو فوراً سنبھال کر ان کی جگہ رکھا کرو اور لاک کر دیا کرو۔ کوئی چیز قیمتی سامنے دھری تو گھر میں کئی لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی بھی لے جا سکتا ہے۔ بیگم کا دھیان صاحب کی طرف نہ گیا، اس نے لائبہ پر چوری کا شبہ کر کے اسے خوب مارا پیٹا اور استری سے کمر داغ دی، لیکن وہ بیچاری کیسے قبول کرتی جب اس نے اٹھایا ہی نہیں۔ تم نے اس لیے چھپایا ہے کہ جب تمہاری ماں ملنے آئے گی اس کو دوں گی، میں خوب جانتی ہوں، یہ بیگم کا مفروضہ تھا۔ لائبہ کو جب استری سے داغا، اس کی چیخیں پڑوسیوں نے بھی سنی، مگر وہ بھی بے ضمیر تھے، چپ رہے، کسی کے گھر کے معاملے میں کیسے مداخلت کریں۔ شام کو صاحب آئے تو لائبہ فرش پر پڑی سسک رہی تھی، انہوں نے بیوی سے پوچھا، کیا ہوا؟ اس مردود نے زیور چھپا لیا ہے جو کل رات میں شادی پر پہن کر گئی تھی، گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں، اچھی طرح ڈھونڈا ہے، کہیں رکھ کر بھول گئی ہو، تمہیں بھولنے کی عادت ہے، اچھی طرح ڈھونڈا، کہیں نہیں ہے، ساری الماری چان لی، تم نے ناحق اس بیچاری کو ذوب کوب کیا ہے، یہ لو زیور، تم کو سبق سکھانے کے لیے تھوڑی دیر پریشان کیا تھا۔ انہوں نے زیور نکال کر بیوی کے حوالے کر دیا، تبھی وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سبق بیگم کو کیا ملا، بیچاری لائبہ کی جان پر بن گئی۔ کئی دن تک زخم تکلیف دیتے رہے اور بیگم خود ہی مرہم لگاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دنوں بھی 10 روز تک وہ اسکول نہ آئی، جس کی وجہ سے پڑھائی میں بہت پیچھے رہ گئی، اب وہ لائق سے نالائق طالبہ ہو گئی۔ ٹیچرز بھی ڈانٹتی، تم اس قدر کیوں لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو، بڑی کلاس میں آئی ہو، آگے بورڈ کے امتحان ہے، کیا فیل ہونے کا ارادہ ہے، اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھ جاؤ، کیا بتاتی کہ گھر بنوانے کے لیے یہ عذاب سہ رہی ہوں۔ بیگم نے سریا، اینٹیں، سیمنٹ، تعمیر، سارا سامان لائبہ کی ماں کے پلاٹ پر پہنچا دیا اور مکان بھی بن رہا تھا، مگر لائبہ اندر ہی اندر مرتی جا رہی تھی۔ لائبہ ظلم سہنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی، اس کی بھوک مر گئی تھی، خالی پیٹ اسکول آنے سے پیٹ میں درد رہنے لگا، 2-3 بار بے ہوش بھی ہوئی، مگر خوددار تھی، ہم قریبی سہیلیوں کو بھی نہ بتاتی تھی کہ میں بغیر ناشتے کے خالی پیٹ اسکول آتی ہوں۔ بیگم سو رہی ہوتی تھی، ان کی اجازت کے بغیر کھانے پینے کی کوئی شے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں اور طاہرہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، روز لنچ باکس ساتھ لاتے اور جیب خرچ بھی، لیکن وہ کچھ بتاتی نہیں تھی، اس کے خاموش رویے سے ہم اب اس سے دور رہنے لگے تھے۔
اس کو جیسے دوستی کے رشتے میں دلچسپی نہ رہی ہو۔ اس کی شخصیت بیگم کے گھر میں رہنے سے بالکل بدل چکی تھی۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن پیچھے سے ذمہ دار گھر کی خوشبو تو موجود تھی نا۔ اس میں اب بھی وہ اونچے خواب دیکھتی تھی۔ ہمارے گھر آتی تو کہتی، ثابتیہ جب ہم تمہارا امیر ہو جائیں گے تو بالکل ایسا گھر بنائیں گے جیسے تمہارا ہے۔ لائبہ نے ایک سیرت تھی، اس نے 5ویں میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور ہر وقت زبانی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ وہ بہت پرکشش ہوا کرتی تھی مگر اب چہرہ بے رونق، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا۔ انسان ایک حد تک سختی برداشت کرتا ہے۔ 8ویں جماعت میں آتے ہی بیمار پڑ گئی۔ انہی دنوں اس کا چچا کسی دوست کی مدد سے کمانے کی خاطر دبئی چلا گیا۔ یہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے اور کرائے کا گھر چھوڑ دیا۔ ہم ان کے نئے گھر کو دیکھنے گئے۔ 3 مرلے کا مکان تھا۔ حویلی میں رہنے والے یہ لوگ اس گھر میں بھی اس قدر خوش تھے جیسے دنیا جہان کی نعمت مل گئی ہو، کیونکہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، گھاس پھوس کہیں کیوں نہ ہو۔ لائبہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بولنا چاہتی تھی تو بول نہ سکتی تھی، آواز ہی نہ نکلتی تھی۔ جب ہم اس کے گھر عیادت کو گئے وہ اشارے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے والدہ کو بتایا تو وہ اس کو مجبوراً ہسپتال لے گئیں۔ چیک اپ کرایا تو پتہ چلا جسم پر جلنے کے داغ اور ضربات ہیں۔ ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ زاد تھیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لائبہ کی ماں سے کہا، تم لڑکی کا خیال کرو ورنہ میں پولیس کو اطلاع دوں گی۔ وہ سمجھی کہ لائبہ کا بھائی سخت مزاج ہے، اسے مارتا ہے، کیونکہ اس کی ماں نے یہی بتایا تھا کہ بغیر بتائے سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے تبھی مار کھاتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ امی نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ فوج میں آفیسر تھے۔ کہا میں لائبہ سے شادی کروں گا۔ امی کو آمادہ کیا اس کا رشتہ لیں، وہ نیک لڑکی ہے۔ غربت کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے لیکن خاندان تو اچھا ہے، پہلے زمیں دار گھرانہ تھا جو کلیم تایا کی وجہ سے برباد ہوا۔ امی راضی ہو گئیں، لائبہ میٹرک کر لے تو رشتہ کر لیں گے۔ امتحان نزدیک آ گئے۔ پیپر والے دن پرچہ حل کر رہی تھی کہ قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پرچہ کر چکی تھی، اسے سہارا دیا، بیگ اٹھا کر باہر لائی۔ گزشتہ رات سے کچھ نہ کھایا تھا۔ بھائی گاڑی پر لینے آئے تھے، زبردستی اس کو گھر لے آئی اور ناشتہ کرایا۔ اس واقعے کے بعد لائبہ کی ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور گھر لے آئیں۔ کافی عرصہ لا کر رہیں، اب پڑھ بھی نہ سکتی تھیں۔ ماں نے لائبہ کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہ کیا، کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا۔ وہ دبئی میں ملازمت کرتا، رقم باقاعدگی سے بھیج رہا تھا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت اور ناتواں لڑکی نے کیا وہ اپنی جان لیوا اثرات ان پر چھوڑ گیا۔ اس کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت دور ہونے لگی، مگر لائبہ کو دوبارہ صحت نہ مل سکی۔ یہ دولت ایک بار کھو جاتی ہے تو پھر کہاں ملتی ہے۔ وہ 8ویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جس کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشی منا رہی تھی کہ در پر دستک ہوئی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا، لائبہ ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ کیا بتاؤں، اس خبر سے ہم کتنا صدمہ ہوا۔ آج اپنی بے بسی خون کے آنسو لانے لگی، کیونکہ اپنی دوست کی بروقت خبر نہ لی جب وہ مفلسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی، اور اسکول میں اس بات کی بھی لاپرواہی سے سنتے تھے۔ جس دن اس نے اسکول کو خیر باد کیا تھا وہ بیمار تھی۔ اس پر ایک ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے کہہ دیا، لائبہ تم اس رضیہ کی بیٹی ہو نا جو فلاں اسکول میں میڈ ہے، اگر چاہے تو یہاں بھی میڈ ہو سکتی ہے، جگہ خالی ہے، یہاں تنخواہ زیادہ ملے گی، اپنی امی کو بتا دینا، چاہیں تو آ کر مجھ سے مل لیں۔ بس اس کے اسکول کا آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی، پھر اس نے ہمارا سامنا نہ کیا اور نہ ہی اسکول آئی۔ ہم جماعت لڑکیاں اسے اسکول آیا کی بیٹی کہہ کر جو سلوک کرتی تھی وہ سہ نہ پاتی۔ اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی جو ٹیچر کی وجہ سے کھل گئی۔ آج اسے دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں، لیکن جب اس کا معصوم چہرہ سامنے آتا ہے دل بجھ جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اور گلے سے لگا لوں۔ وہ بڑی صابر تھی، شاید کہ خدا کو اس لیے پسند آ گئی اور اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ سنا ہے خدا اپنے پیاروں کو جلد اپنے پاس بلاتا ہے۔ آج اس کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کر لیا۔ کاش میری پیاری دوست اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی۔ کسی نے سچ کہا ہے، جرم ضعیفی کی سزا، مر کے مفاجات۔
اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب کو ختم کر دے اور بچوں اور بچیوں سے مزدوری کرانے کی بجائے ان پر اچھی تعلیم کے دروازے کھول دے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا، اور خدا را ایسے حالات مت پیدا کیجیے جو اس طرح کی لائبہ کو اس دنیا سے جانے پر مجبور کر دیں۔ شکریہ۔